اسمبلی مجبور ہیں. پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتانا وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. مجھے مشکلات ہیں پاکستان کی. اس میں سب سے جو خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دوران الیکشن 9 بجے رات کے بعد جیتی ہوئی پارٹی کو بائی فورس ہرایا گیا. اس میں ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان کے وہ ادارے جو انڈر اوتھ ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے, ہم نے پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے. ہمیں دکھ ہے کہ ان اداروں کی امداد سے یہ کام ہوا. یہ پارلیمنٹ کو وجود میں آئی, وہ جس طرح چلی, کیا شور شرابہ تھا. اب ایک اور طریقے سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے یا پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی چالاکی کی کوشش کی گئی. 5-10 MNAs کو, یعنی ہمیں کون سے سرخاب کے بل پر لگے ہوئے ہیں کہ محمود کو بلاؤ باقی کسی کو نہ بلاؤ, علامہ صاحب کو بلاؤ باقی مت بلاؤ. عمران خان کی پارٹی جس کی وہاں 100 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں, ان میں 5-6 کو بلاؤ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی بریفنگ. پاکستان کے سخت ترین حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری پارلیمنٹ کی جوائنٹ میٹنگ کو, ساری جوائنٹ جو ہماری وہ ہوتی ہے جوائنٹ سیشن کو پورے 2 دن کو دیا جائے, بریفنگ دی جائے. ہر MNA اس پہ بولے, ہر آدمی اس پہ بولے, تاکہ پھر ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں ان کیمرہ میٹنگ کی باتیں پھر لوگوں کو بتائیں گے یا نکالیں گے, لیکن ہم وہاں وہ بات کریں گے جو ہمارا ضمیر کرتا ہے. اس بنیاد پہ ہم نے بنیادی طور پہ اس لیے اس کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ جب تک تمام پارلیمنٹ لوگوں کو جنہیں پاکستان نے ووٹ دیا, وہ جس بھی پارٹی کے ہیں, سینکڑوں سینیٹر ملا کے سینکڑوں بنتے ہیں, ان کی جوائنٹ میٹنگ ہونی چاہیے, یہ بریفنگ ہونی چاہیے وہ پوری. اس کے ساتھ دوسری بات یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ دیکھتے ہیں روزانہ درجنوں ہمارے MNAs اور سینیٹرز عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ فلانا انہیں اجازت نہیں دیتا. اٹ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کنسٹیٹیوشن. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. قومی اسمبلی کا ممبر, اگر میں غلط ہوں سر مجھے ٹھیک کر دیں گے, قومی اسمبلی کا ممبر کسی بھی جیل کی انسپیکشن کر سکتا ہے. اس کے اختیارات میں ہے, اس کے پریولیجز میں ہے. ہم وارن کرتے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس عوامی طاقت ہے. IGJ خانہ جات صاحب, آپ سپرڈنٹ صاحب, آپ جو بھی ذمہ دار ترین ہیں, آپ نے ان غلطیوں کا پھر حساب دینا ہوگا. ہم نے وہاں کیا کرنا ہے, یہ MNAs آتے ہیں, کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا سازش کرنی ہے, جیل پہ حملہ کرنا ہے, کئیوں کو کرانا ہے. یہ وی کنڈیم اٹ, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ رویہ نہ رکھا جائے, یا تو اعلان کر دیا جائے کہ عمران خان خطرناک آدمی ہے, اس سے کوئی آدمی نہیں مل سکتا. وہ اس پارٹی کا لیڈر ہے جس نے تمام پاکستان کی ووٹ میجورٹی جیتی ہے. اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی, ہم اس انلیجیٹمیٹ پارلیمنٹ, انلیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں, اور پھر مخصوص 15 لوگ. اس بنیاد پہ ہم نے ریکویسٹ کی اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی, دوسروں کو بھی, کہ یہ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی, تحریک انصاف کے یہ کابرین آئے تھے, تحفظ یعنی پاکستان کی تاریخ یہ کابرین آئے تھے, پھر آپ ڈونڈورا پیٹتے رہے کہ ہم نے اختلاف کیا تھا, اور آپریشن ہونے جا رہا ہے, خدا نہ کرے کیا ہوگا. یہ بربادی کا راستہ ہے. وی آسک آور فورسز کہ اس میں جلدی نہ کریں. آپریشن کرنے والی بات اور ہے, جب شروع ہو جاتا ہے بربادیاں لاتا ہے ملکوں کے لیے. پاکستان کی اپنی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ بوجھ پاکستان شاید نہ سہ سکے. اس میں ہم ایسے لگے ہوتے ہیں, ہمارے بعض لوگ تو یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. آپ کو آپ رحم کیوں کرے, آپ کا دشمن, آپ کا مخالف, آپ پہ رحم کیوں کرے؟ آپ مخالف سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. کیوں ایسے حالات ہم پیدا کریں کہ رائے کسی اور کو ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے, ہمارے ملک کو خرابی کی طرف لے جانے کی بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کسی بھی ملک کے اندر, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے
کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، بحران آتے ہیں، تو پارلیمنٹ آگے بڑھتی ہے اور جو ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے عقل جمعی کے طور پر مل کر مشترکہ طور پر فیصلے کرتے ہیں، بحرانوں کو نکالتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یا پھر نئے الیکشن فریش کر جاتے ہیں، نئے مینڈیٹ فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت آتی ہے، عوام کی مدد کے ساتھ ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے۔ اب جو ہمارے ملک کے اندر عجیب کھیل کھیلاتے ہیں کہ الیکشن ہوئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بحران حل نہیں ہوا کہ بحران میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کی اہمیت کھو چکے ہوئے نہیں ہے اور لوگ ان سے متنفر ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، تو ان حالات کے باوجود جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے، عدلیہ کا راستہ بند کر دیا، ریفارمس کا ہر طرف سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ریلیونٹ کر دیا ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین جو ہے پارلیمنٹ کی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت جو ملک کی بدترین صورتحال ہے امن و امان کے اعتبار سے، جیسا کہ محمود خان چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، 2 دن 4 دن اس پہ ڈبیٹ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اور ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے، سب بولے اس میں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے ہی پارلیمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہی ان حالات سے آگے نکلنے کا راستہ اختیار کیا جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے کہتا ہوں انشاءاللہ جو دوست کو بھی بات کریں گے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض مخصوص حالات کے اندر جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں کوئی پیرول پر باہر لایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان دیکھیں امن و امان کے اعتبار سے جو ہے حالات اتنے بدتر ہے جیسے ڈیتھ ہو رہی ہے، مر رہا ہے۔ حالت یہ ہے عمران خان جس پر پاکستان کے عوام کی اکثریت غالب اکثریت اعتماد کرتی ہے اور وہ ایک سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پاکستان میں ان کی پارٹی ہے، وہ خود ہیں، لہٰذا عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ جو بھی فیصلے کریں گے اور جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں مطلوبات نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، امن و امان کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے، اور اسٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق قدم اٹھانے کریں گے، میچ ہوگا آپ کا قدم، مناسب قدم ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ مشکل کو حل کرنے کے لیے نہ یہ کہ مغلوں سے پٹی جاڑ کے جناب مسئلہ حل کر دیا آپ نے۔ تو میرے خیال میں خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بہترین ہے اور یہ ایک وطن دوست انسان کی باتیں ہیں اور ہم سب اس بات سے کے ساتھ۔ ایک بات میں معافی چاہتا ہوں، پاکستان کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز ان لوگوں کی میٹنگ بلائی جائے جن کی عوام میں عزت ہے، اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں، آپ کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کرزن کوارٹر سے کہ اس میٹنگ میں they have to facilitate the presence of عمران خان، تاکہ وہ بھی ہو، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، ہمارے یار پبلک لیڈر ہوئی کافی نواز شریف صاحب، اگر کوئی اور پیپل پارٹی ہم ہو، اس کے لیے ہم پرزور مطالبہ بھی کریں گے اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور آئینی ضرورت بھی ہے، اس کا حق بھی ہے کہ اس میٹنگ میں عمران خان کی پریزنس ضرور فیسلٹیٹ کی جائے، پیرول کلا کے یہاں بٹھایا جائے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سب جب ملیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار پاکستان کی اکابرین بیٹھے ہیں، پاکستان گورانوں میں ہے، اس میں 47 والا بھی بیٹھا ہے، 45 والا بھی بیٹھا ہے، قیدی بھی بیٹھا ہے، آزاد بھی بیٹھا ہے، جو پیسے کے زور سے آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، جو خود آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ ہماری میٹنگ اچھی لگے گی اور پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔